اب آپ کے سامنے مختصر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ اویس عاجز صاحب حفظہ اللہ تعالی. آپ کے سامنے مختصر خطاب فرمائیں گے اویس عاجز صاحب حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک ثم صلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. احباب ذی وقار، ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات کے لیے جو داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو بندہ آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آپ کا نام پاک سن کر کے صرف ایک مرتبہ درود پاک محبت پیار عقیدت مودت چاہت لگن کے ساتھ آقا علیہ السلام کا نام پاک سن کر کے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں نبی علیہ السلام کا نام لوں گا. حال میں جتنے دوست احباب بچے بزرگ نوجوان بیٹھے ہیں ذرا مزہ آ جائے، بہار بن جائے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام، ماشاءاللہ اس پروگرام کے اندر محنت کوشش کاوش کرنے والے جناب محترم چودھری عبدالوحید صاحب، آپ کی اس مسجد کے خطیب، مقرر انقلاب فاضل نوجوان، مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا فہیم الحسن زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی. اللہ پاک تمام دوست احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. بلند آواز سے کہیں آمین. ماشاءاللہ میرے سے قبل علماء کرام آپ احباب سے محو گفتگو تھے، میرے بعد بھی انشاءاللہ حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، مولانا عدیل احمد بھرجاکی صاحب، حضرت مولانا منظور احمد صاحب ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے خطابات فرمائیں گے. ماشاءاللہ شاعر اسلام
شاعر انقلاب حضرت مولانا محسن احسن بلالی صاحب ماشاءاللہ اسٹیج پر تشریف فرما، محترم جناب حاجی محمد ارشد صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، دیگر دوست احباب، اللہ پاک تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں انشاءاللہ آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کی کانفرنس کا عنوان بڑا پیارا عنوان ہے، عظمت، بولو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آج کی آپ کی اس کانفرنس کا عنوان آقا علیہ السلام کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی بلندی، آپ کی عزت کے حوالہ سے آپ نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے، اللہ نے سونے پیغمبر کو بڑے مقام سے نوازا، بڑی عظمت سے نوازا، بڑی شان سے نوازا، بڑی بلندی سے نوازا، بڑی عزت سے نوازا، بڑے احترام و مقام سے نوازا، لیکن میں اتنے بڑے اعزاز کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو اللہ نے اعزاز کسی اور کو عطا نہیں کیا، وہ اعزاز کیا ہے؟ تو اب آئیے ذرا آپ توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حضرت آدم صفیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے رہبر رہنما مقتدا پیشوا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آقا علیہ السلام جب اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، پتہ کون آئے؟ جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کے رخساروں کو اعلیٰ بنایا۔ پھر ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جب آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، آؤ سنیے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ رجال کا لفظ بولا گیا ہے، رجال مرد کو کہا جاتا ہے جو بالغ ہو جائے۔ اللہ نے سونے پیغمبر کو 3 بیٹے عطا کیے، لیکن جوان ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ آج زمانہ کہتا ہے جی فلانے خطیب کا بیٹا خطیب ہے، فلانے
कारी का बेटा कारी है, फलाने हाफिज का बेटा हाफिज है, फलाने प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर है। अल्लाह ने अब तीनों बेटों को, सोने पैगंबर के तीनों बेटों को वापस बुला लिया और दुनिया कायनात को ये पैगाम दिया। क्या कहा? मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सोने पैगंबर, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वलाकिन रसूलुल्लाहि, अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और अल्लाह ने सोने पैगंबर को खातमुन नबिय्यीन बनाया। आप पर नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया। इसलिए हमारा ये अकीदा है, हमारी ये दावत है, हमारा ये पैगाम है। कुरान के दलाइल आ जाने के बाद अगर कोई झूठी नबूवत का दावा करे, वो झूठा हो सकता है, लाइन हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, दज्जाल हो सकता है। मुझे बोल के बताओ, नबी हो सकता? नबी नहीं हो सकता। आओ फिर आखिरी बातें करके मैं अपनी बात को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। आज मैं आपको ख़त्मे नबूवत का, पहले शहीद का तज़किरा सुनाने लगा हूँ, जिसने सबसे पहले आका की नमूस पर, आका की ख़त्मे नबूवत पर पहरा देते हुए अपनी जान को निछावर कर लिया, लेकिन सोने पैगंबर की ख़त्मे नबूवत से बेवफाई नहीं की है। आइए ज़रा तवज्जो कीजिए। आका अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मुसैलमा नामी शख्स आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ता है। कलमा पढ़ने के बाद में मुर्ताद हो जाता है, फिर जाता है, फिर आका अलैहिस्सलाम के पास एक खत भेजता है। कहने लगा, ए मोहम्मद, इस तरह करो ना, आधी नबूवत मुझे दे दो, आधी नबूवत आप रख लो। सोने पैगंबर ने उस खत को पकड़ा, उस लेटर को पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। अब सोने पैगंबर ने उसकी तरफ एक खत लिखा और खत पे लिखा, इला मुसैलमा कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब का माना होता है झूठा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब ये खत लेकर के मुसैलमा के दरबार में कौन जाएगा? मेरे सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। मेरे पैगंबर का एक यार, बूढ़ा यार उठा है, बूढ़ा सहाबी उठा। आका जी, ये खत लेकर के मुसैलमा के दरबार में मैं जाऊंगा। अब सैयदना हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के पास से चले, मदीना से चले, मुसैलमा के दरबार में पहुंचे। जब मुसैलमा ने देखा, हजरत हबीब बिन ज़ैद को देखा, कहा, इस तरह लगता है कि तुम मोहम्मद के मानने वाला है, आका का जानिसार है। कहा, हाँ हाँ, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। कहा, क्या करने के लिए आया है, क्या लेने के लिए आया है? कहा, मैं तेरे पास अपने आका का पैगाम लेकर के आया हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तेरी तरफ एक खत लिखा है और उस खत पर लिखा है मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये जब लफ्ज़ पढ़ा, कहने लगा, तू मुझे झूठा कह रहा है। कहा, मैं तुझे झूठा नहीं कह रहा, मेरे आका ने तुझे झूठा कहा है और अल्लाह ने मेरे पैगंबर पर नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया है। तू आका अलैहिस्सलाम के आ जाने के बाद झूठी नबूवत का दावा कर रहा है। मैं तुझे झूठा नहीं कह रहा, मेरे पैगंबर ने तुझे झूठा कहा। कहा, अच्छा मेरी बात सुन ले, ए हबीब, मेरे सच्चे होने की गवाही दे। अगर तूने मेरे सच्चे होने की गवाही ना दी, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाते हैं, ये एक जान है, हजारों जाने हो नबी पाक की नबूवत पर, आपकी खत्मे नबूवत पर कुर्बान की जा सकती हैं। आका अलैहिस्सलाम की नबूवत से, खत्मे नबूवत से बेवफाई नहीं कर सकता। हजरत हबीब बिन ज़ैद के एक हाथ की उंगली को काट दिया गया। कहा, अब मुझे सच्चा कह। नहीं, मैं तुझे सच्चा नहीं कह सकता, मेरे आका ने तुझे झूठा कहा है। खत्मे नबूवत का माना समझिएगा, खत्मे नबूवत का मफहूम समझिएगा। आज हम नारे लगाते हैं, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, आका पर तन कुर्बान, आका पर मन कुर्बान, आका पर औलाद कुर्बान, अजीज़ व अकारब रिश्तेदार कुर्बान है। ये नारा लगाइए, जरूर लगाइए, लेकिन अमली मैदान के अंदर आका की खत्मे नबूवत के पहरेदार बनिए, आपके जानिसार बनिए। कहा, मेरे आका ने तुझे झूठा कहा है, मैं तुझे सच्चा नहीं कह सकता। हजरत हबीब बिन ज़ैद के हाथ की, एक हाथ की उंगली को काट दिया गया, हाथ को काट दिया गया, बाजू को काट दिया गया, दोनों बाजुओं को काट दिया गया, दोनों टांगों को काट दिया गया। हत्ता कि हजरत हबीब बिन ज़ैद के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन
حضرت حبیب بن زید نے سونے پیغمبر کی ختم نبوت سے بے وفائی نہیں کی ہے، آپ کی ناموس پر پہرا دیا، آپ کا چوکیدار بن کے دکھایا، آپ کی نبوت اور ختم نبوت سے وفاداری کر کے دکھائی ہے۔ اس لیے آج میں پیغام دے دینا چاہتا ہوں، دعوت دے دینا چاہتا ہوں، اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں سونے پیغمبر کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور سونے پیغمبر کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہیں انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، میں صرف ایک دو حدیث سے مبارکہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ سونے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے اس امر کا اعلان کیا، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمایا، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اس امر کا اعلان کیا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا قائد بنایا، فرمایا ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وانا خاتم النبیین ولا فخر، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، میرے پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، فرمایا ولا فخر، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلَ شافع و مشفع ولا فخر، اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ آج چودھری عبدالوحید صاحب نے، مولانا فہیم الحسن زاہد صاحب نے، عظمت مصطفیٰ جماعت انتظامیہ نے، مسجد کی انتظامیہ نے عظمت مصطفیٰ پروگرام کروایا ہے۔ یہ پروگرام کروانا ایسے نہیں جائے گا، بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا جب حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کہہ رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان بچا لے۔ جس نبی کی ختم نبوت کے نعرے آپ سن رہے ہیں، جس نبی کی عظمت کے نعرے آپ لگا رہے ہیں، وہ تیرے اور میرے آقا کل قیامت کے دن فرما رہے ہوں گے رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کا خیال کرنا، اللہ میری امت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ پھر آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، جب احادیث کے دلائل آ جائیں کہ سونے پیغمبر کو اللہ نے آخری نبی بنایا، جب آقا فرمائے لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اگر پھر بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی مرزا غلام احمد قادیانی ہو، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پھر میں کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم، جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہ ہم اپنی جبی کو جھکاتے رہیں گے، مصائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت، اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے، سونے پیغمبر کی ختم نبوت کے پرچم کو لہراتے رہیں گے۔ لہرانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ زندہ باد۔